بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی ثانی کا سبق ہے باب ما جاء فی شرب ابواب الابل وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حمید وثابت وقتادة عن انس رضی اللہ عنہ أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ثابت، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رضي الله عنه، رواه أبو قلابة عن أنس ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. باب ما جاء فی شرب ابوال الابل، یہ باب ہے ابوال الابل کے پینے کے بیان میں۔ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں ان ناسا من عرینہ، کہ کچھ لوگ عرینہ کے قدم المدینہ، مدینہ منورہ آئے، فاجتووہا، پس ان کو پیٹ کی ایک بیماری لگی، فبعثہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، فی ابل الصدقۃ، صدقہ کے اونٹوں میں، وقال، اور فرمایا، اشربوا من البانہا، کہ ان کے دودھ پی لو، و ابوالہا، اور ان کے باول بھی پی لو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الطہارات میں بھی یہ روایت ذکر کی ہے۔ وہاں پر باب کا جو عنوان ہے، جو ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی بول ما یؤکل لحمہ، کہ ماکول اللحم جانوروں کا باول پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ابواب الطہارات میں اس کے اوپر بحث ہوئی ہے۔ یہاں پر جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد فرمایا ہے، فی شرب ابوال الابل، ابواب الابل کے پینے کے بیان میں، مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ابواب الاشربہ میں ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ابوال الابل کے پینے کا بیان ہے، لیکن امام نے اس کو یہاں ابواب الاطعمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اب آگے حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ناسا من عرینہ، عرینہ کے لوگ قدم المدینہ، مدینہ منورہ آ گئے۔ اب یہ کس قبیلہ کے لوگ تھے، اس حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ ہمارے سامنے ترمذی کی روایت میں عرینہ کا ذکر ہے کہ یہ لوگ قبیلہ عرینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں عرینہ کی جگہ عوکل کا لفظ ہے، کہ یہ لوگ من عوکل، عوکل کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ دو ہو گئے۔ نمبر ایک، ہمارے سامنے ترمذی کی روایت، اس میں جو قبیلہ ہے اس کا نام عرینہ بتایا گیا ہے۔ نمبر دو، بخاری کی ایک روایت کہ اس میں عرینہ کے بجائے عوکل کا لفظ موجود ہے۔ نمبر تین، بخاری ہی میں کتاب المغازی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت ذکر کی ہے، من عوکل و عرینہ، واو عاطفہ کے ساتھ، کہ یہ لوگ عوکل کے اور عرینہ کے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ عوکل اور عرینہ یہ ایک قبیلہ کے لوگ نہیں ہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں۔ عوکل الگ قبیلہ ہے، عرینہ الگ قبیلہ ہے۔ نمبر چار، بخاری ہی میں کتاب الوضو میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت ذکر کی ہے، من عوکل او عرینہ، او تشکیکیہ کے ساتھ ہے، کہ راوی کو شک ہے کہ یہ لوگ عوکل کے قبیلے سے تھے یا عرینہ کے قبیلے سے تھے۔ نمبر پانچ، ایک اور روایت میں ہے، رہطم من عوکل ثمانیہ،
کہ یہ لوگ عقل کی ایک جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور کل 8 آدمی تھے۔ تو ہمارے سامنے یہ 5 روایات ہیں، ان میں سے پہلی روایت میں صرف عرینہ کا لفظ ذکر ہے، دوسری روایت میں عقل کا لفظ ذکر ہے، تیسری روایت میں عقل و عرینہ و عاطفہ کے ساتھ ہے، چوتھی روایت میں من عقل او عرینہ او تشکیکیہ کے ساتھ ہے۔ لوگ کتنے تھے اس کی وضاحت نہیں ہے۔ پانچویں روایت میں بھی ان لوگوں کا تعلق عقل سے بتایا گیا ہے اور ان کی تعداد 8 بتائی گئی ہے۔ تو حدیث میں اس حوالے سے احادیث میں تعارض ہے، اس تعارض کو دور کرنے کے لیے علماء حدیث نے جو تطبیق دی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کل 8 آدمی تھے۔ 8 میں سے 4 کا تعلق عرینہ سے تھا، 3 کا تعلق عقل سے تھا اور ایک آدمی تھا کہ جس کا تعلق غالباً کسی اور قبیلے سے تھا۔ بہرحال یہ احادیث کے اندر تطبیق ہے اور اس کی بے غبار تطبیق ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ تو جن حضرات نے عرینہ کے آدمیوں کو دیکھا انہوں نے عرینہ کا ذکر کیا، جنہوں نے عقل والوں کو دیکھا انہوں نے عقل کا ذکر کیا، جنہوں نے دونوں کو دیکھا انہوں نے واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال یہ ان روایات میں کیا ہے، تطبیق ہے۔ اگلا جو لفظ ہے فجتووہا، فجتووہا اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، اور اس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے، اس میں اجتووہا کے بجائے استوخموہا ہے۔ استوخموہا اگر کہا جائے تو استیخام سے ہے، اور استیخام کا مطلب ہوتا ہے آب و ہوا ناموافق آنا۔ تو اس حوالے سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے فجتووہا، مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان لوگوں کو موافق نہ آئی۔ دوسرے نمبر پر فجتووہا میں فجتووہا کا ترجمہ کیا گیا ہے اصابتہم الجوا۔ یہ جوا یا جوا یا جوا یہ مرض پیٹ کی ایک بیماری ہے، استسقاء اس کو کہا جاتا ہے۔ پیٹ پھول جاتا ہے، رنگ زرد پڑ جاتا ہے، اور پانی کی جو ہے نا بہت زیادہ شدت سے کیا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کو کیا کہا گیا ہے، فجتووہا یعنی اصابتہم الجوا، کہ مدینہ منورہ میں ان کو جوا کی بیماری لاحق ہو گئی، استسقاء کی بیماری، پیٹ کی بیماری ان کو کیا ہو گئی، لاحق ہو گئی۔ تو لہٰذا فجتووہا کا جو بھی ترجمہ کریں، جوا کی بیماری ان کو لاحق ہو گئی مدینہ منورہ میں، یا مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہ آئی، دونوں سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے اونٹوں میں بھیجا اور فرمایا اشربوا من البانہا، البانہا میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ابوالہا، اور ان کے پیشاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پینے کا حکم دیا۔ اب یہاں سے 3 مسائل نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ابوال الابل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پینے کا حکم دیا ہے، آیا یہ طاہر ہے یا نجس ہے؟ طاہر ہے یا نجس ہے، اس حوالے سے ہم یہاں بات نہیں کریں گے۔ طہارت اور نجاست کا جو بیان ہے وہ ترمذی اول میں باب ما جاء فی بول ما یؤکل لحمہ، وہاں اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ جو دوسرا مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شرب ابوال، یہ بول جو ہے اس کے پینے کا کیا حکم ہے، شرب ابوال کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشربوا من البانہا کے ساتھ ابوالہا بھی ذکر فرمایا ہے، تو اس کے پینے کا حکم کیا ہے؟ آیا اس کا پینا درست ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا مسئلہ جو اس باب سے نکلتا ہے تداوی بالحرام، کہ حرام چیز کو بطور دوا کے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو تیسرا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم ابواب الطب میں جا کر بات کریں گے، جو ہمارے ترمذی ثانی میں
کورس میں شامل ہے ابواب الطب، وہاں ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ حرام چیزوں کو بطور دوا کے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم اس باب میں صرف اس مسئلے پر بحث کریں گے کہ شرب ابوال جائز ہے یا نہیں ہے، کسی چیز کا جو پیشاب ہے اس کو پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ شرب ابوال کے جائز ہونے اور ناجائز ہونے کا مدار اس بات پر ہے کہ یہ ابوال طاہر ہیں یا نجس ہیں۔ تو اس کے شرب کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا جو مدار ہے وہ اس کے طاہر یا نجس ہونے پر ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے 3 مذہب نقل کیے گئے ہیں۔ مذہب اول جمہور احناف، شوافع اور بہت سارے ائمہ کا ہے۔ جمہور احناف اس لیے کہا ہے کہ احناف میں سے امام محمد رحمہ اللہ کا الگ مسلک ہے، آگے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا بھی غالباً وہی مسلک ہے جو امام محمد کا ہے۔ تو مذہب اول جمہور احناف، شوافع اور بہت سارے ائمہ اور محدثین کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک ابوال نجس ہیں، چاہے معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا ہو، لہٰذا جب نجس ہیں تو ان کا پینا بھی جائز نہیں ہے۔ شرب ابوال ان حضرات کے نزدیک ناجائز ہے، اور ناجائز ہونے کی علت ان کا نجس ہونا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ مذہب ثانی ابن حزم ظاہری اور ابن علیہ رحمہم اللہ کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک ابوال مطلقاً طاہر ہیں۔ مطلقاً کا مطلب خواہ معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا ہو۔ تو ان حضرات کے نزدیک جو ہیں ابوال مطلقاً کیا ہیں؟ طاہر ہیں، لہٰذا بوقت ضرورت ان کے مسلک کے مطابق اس کو پینا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، کیونکہ یہ طاہر ہیں، نجس نہیں ہیں۔ مذہب ثالث امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام محمد رحمہم اللہ کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک معقول اللحم جانوروں کا بول پاک ہے، غیر معقول اللحم جانوروں کا بول جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ بہرحال یہ ان حضرات کے نزدیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عند الاحناف شرب ابوال ابل، یہاں پہ ابوال الابل کا ذکر ہے تو لہٰذا ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں سارے معقول اللحم جانور آ جاتے ہیں۔ جب معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پینا جائز نہ ہوگا تو غیر معقول اللحم کا بطریق اولا جائز نہ ہوگا، کیونکہ ان کا تو گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا احناف کے نزدیک ابوال ابل کو پینا جائز نہیں ہے۔ جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ نجس ہیں۔ ہاں، حالت اضطرار جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس سے مستثنیٰ ہے۔ حالت اضطرار کی صورت اور تداوی بالحرام کی صورت ہم آگے جا کر ابواب الطب میں انشاءاللہ کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب یہاں پر یہ مسئلہ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پینے کا حکم دیا تھا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر نجس ہے تو پھر ان لوگوں کو پینے کا حکم کیوں دیا تھا؟ مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ابوال الابل کے پینے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس وقت ابوال الابل، ابوال ما یؤکل لحمہ، یہ حرام نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس وقت یہ حکم منسوخ نہیں تھا، بعد میں جو ہے نا یہ حکم کیا ہوا ہے؟ منسوخ ہوا ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ تداوی بالحرام اس سے ثابت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طبیب حاذق بھی تھے، اس لیے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے آگے جو ہے نا انشاءاللہ تداوی بالحرام میں ہم بات کریں گے کہ اگر طبیب حاذق اس حرام چیز کو بطور دوا کے متعین کرے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوا کا ملنا ناممکن ہو اور اس آدمی کے جان کے جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ابوال
کو پینا جو ہے نا بطور تداوی کے کیا ہوگا، جائز ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طبیب حاذق بھی تھے اور اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کی جو شفا ہے وہ اسی میں تھی، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں تھی۔ بطور دوا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس کو کیا کیا تھا، متعین فرمایا تھا۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کو بطور سزا کے اونٹوں کا پیشاب پینے کا کیا کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اور مدینہ منورہ کی جو پاک سرزمین ہے اس کی آب و ہوا بھی ان لوگوں کے موافق اسی لیے نہیں آئی تھی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، کہ وہ لوگ یہاں رہنے کے قابل نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ اپنے اندر سے خبث اور ناپاکی کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کی اوپر سے گندگی وغیرہ کو دور کرتی ہے، تو یہ لوگ چونکہ مدینہ منورہ میں رہنے کے قابل نہیں تھے اس لیے مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی۔ اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ مرتد ہوں گے اور صدقے کے اونٹوں کو ہانک کر لے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی کو قتل کریں گے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، ان کا مسئلہ کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بطور وحی کے بتایا تھا، ابوال الابل کے پینے کا حکم ان کو جو دیا گیا تھا وہ بطور سزا کے دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ مختلف جوابات جو ہیں وہ کیا ہیں، اس حدیث کے دیے گئے ہیں۔